اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ تمام قسم کی تعریف حمد و ثنا کبریائی بڑائی بزرگی اللہ رب العزت کے لیے لائق و زیبا ہے۔ درود و سلام انبیاء کرام پر، خصوصاً نبی مکرم رحمت للعالمین امام الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین۔ آج ہم دیکھیں گے آیت نمبر 6، سورہ مائدہ آیت نمبر 6۔ بسم اللہ الرحمن اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنوبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا سعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ ہے، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے اٹھو تو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کونیوں تک دھو لو اور اپنے سروں کا مسح کرو اور اپنے پاؤں ٹخنوں تک دھو لو، اور اگر جنبی ہو تو غسل کر لو، اور اگر تم بیمار ہو یا کسی سفر پر یا تم میں سے کوئی قضاء حاجت سے آیا ہو یا تم نے عورتوں سے مباشرت کی ہو، پھر کوئی پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے کسرت کرو، پاک مٹی کا کسرت کرو، بس اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں پر مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کوئی تنگی کرے، اور لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے، اور تاکہ وہ اپنی نعمت تم پر پوری کرے تاکہ تم شکر کرو۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ اس آیت میں تیمم کا ذکر ہے۔ وضو کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا۔ اب جہاں پانی نہ ہو یا پھر تم ناپاکی کی حالت میں ہو تو کس طرح پاکی حاصل کرے، اور جہاں پانی نہیں ہے تو تم اس کو کس طرح سے تیمم کر سکتے۔ تیمم کا ایک طریقہ اس میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ اب اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے وضو کرنے، جمع کے بعد غسل کرنے، اور اگر پانی نہ ہو تو وضو اور غسل کے بجائے تیمم کے احکام صادر فرمائے۔ دیکھو، اگر ہم ناپاک بھی ہے اور پانی نہیں ہے تو ہم تیمم کر لیں گے تو وہ بھی پاکی کا باعث بن جائے گا۔ مطلب غسل کے لیے بھی تیمم ہے اور وضو کے لیے بھی تیمم ہے، لیکن مجبوری کی حالت میں، جیسا کہ ہم بہت زیادہ بیمار ہیں، ہم کو پانی سے نقصان پہنچ سکتا ہے، تو پھر ہم پانی کا استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ تیمم کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا، اگر ہم سفر میں ہیں اور نماز کا وقت ہو گیا اور ہم ناپاکی کی حالت میں ہیں اور نماز کا بھی وقت ہو گیا، اب نماز کے لیے وضو کرنا ہے اور ناپاک بھی ہے، دونوں چیزیں، تو بھی ہم اگر تیمم کر لیں گے نا تو دونوں چیز سے پاک ہو جائیں گے، غسل کا بھی حق ادا ہو جائے گا اور وضو کا بھی حق ادا ہو جائے گا، پھر ہم نماز پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ مجبوری کی حالت میں۔ آج کل کی بچیاں کیا کرتی ہے، مہندی لگا لیتی ہیں اور بولے اگر ہاتھ دھو لیں گے تو مہندی کا کلر نہیں آئے گا، تو وہ کیا کرتی ہے، ہاتھ نہیں دھوتی۔ مطلب اگر نماز پڑھنے کے لیے زور دیتے ماں باپ، ایک تو پہلے نماز نہیں پڑھتی ہے، مہندی لگی ہے، اور دوسرا اگر ماں باپ زور دے کر ان کو پڑھنے کا بولتے تو کیا کہتی ہے کہ میں تیمم کر لیتی، اور وہ دیوال پہ ہاتھ مار کے تیمم کر لیتی ہیں۔ اب دیوال پہ ہاتھ مار کے تیمم کیسے ہوگا؟ اگر چونا لگا ہے تو پھر ٹھیک ہے۔ دیکھو، اس چیز سے تیمم ہوتا ہے جس سے دھول نکلتی ہو، جیسا کہ چوک سے نکلتی ہے۔ چوک کو ایک تھیلی میں بھر لو، پھر اس پہ سے ہاتھ مارو تو دھول اوپر آتی ہے نا، اس کا ڈسٹ جو ہے وہ اوپر آتا ہے، تو اس سے وضو ہوتا ہے۔ اور اگر ہم کو ایسا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہے اور اس کو بار بار تیمم کی ضرورت پڑ جاتی ہے، تو ہم نے کیا کریں گے، مٹی ہم کو ملتی ہے روڈ پہ سے لائے اور اس کو جیسے چھان لے اور ایک تھیلی میں بھر لے، مطلب موٹے موٹے کنکر لکڑی وغیرہ جو کچرا رہتا ہے وہ ہٹا لے اور ایک تھیلی میں بھر لے اور اس کا منہ سی لے، اور اس کے اوپر جیسے ہم ہاتھ ماریں گے نا تو مٹی سے دھول جو ہے وہ باہر آئیں گی، ٹھیک ہے۔
تو اور اینٹ سے بھی ہم تیمم کر سکتے ہیں، جس سے دھول نکلتی ہے جو مٹی سے بنا، اس سے ہم تیمم کر سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے دلیلوں کے ساتھ، یہ تو میں نے اپنے اس سے بتائی، لیکن اب ہم دلیلوں کے ساتھ دیکھیں گے تاکہ ہماری بات جو ہے وہ ایک دم واضح اور پکی ہو جائے کہ نہیں یہی حکم ہے، اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں کیونکہ قرآن کی دلیل اگر ہم دے رہے ہیں، صحیح حدیث کے اگر ہم دلیل دے رہے ہیں تو اس میں کوئی اختلاف نہیں ہوتا نا، سب مانتے ہیں، لیکن اگر من سے اگر کوئی کچھ بتاتا ہے نا تو اس میں تھوڑا سا شک پیدا ہوتا ہے کہ ہے یا نہیں ہے، یا پھر ایسا بھی ہوتا ہے کہ فلاں نے تو ایسا بولا تھا، اس نے تو ویسا بولا تھا، اس نے تو ایسا بولا تھا، سب کے الگ الگ باتیں سن کر ہم بھی کنفیوز ہو جاتے ہیں اور صحیح بات کو نہیں جان پاتے۔ اس لیے ہم کو دلیل کے ساتھ کبھی بھی درس کرے تو دلیل کے ساتھ انشاءاللہ کرے۔ اور آگے ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے 3 اعضاء کو دھونے کا حکم دیا اور ایک عضو پر مسح کرنے کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس احکام کی تشریح کی۔ آپ ہمیشہ منہ، ہاتھ اور پاؤں دھویا کرتے تھے اور سر پر مسح کرتے تھے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کے لوگوں کو قیامت کے دن اس حال میں پکارا جائے گا کہ وضو کی وجہ سے ان کے چہرے اور ہاتھ پاؤں روشن ہوں گے۔ تم میں سے جو کوئی اپنی روشنی بڑھانے کی طاقت رکھے تو ضرور ایسا کرے۔ مطلب ہمیشہ ہم کو باوضو رہنا ہے۔ اگر ہم مہندی بھی لگا رہے یا اور بھی کوئی کام کر رہے کہ جس کے بعد ہم کو وضو کرنے کا، اب ہم ہاسپٹل جا رہے، اب ہم کو معلوم ہے نماز کا ٹائم ہو جائے گا، ہم وضو وہاں نہیں کر سکتے ہے نا، وہاں گندگی بہت ہوتی ہے یا پانی نہیں ہوتا ہے یا پھر ہوتا بھی ہے تو جانے بھی نہیں دیتے، کہیں کہ ایسا بھی ہوتا ہے، تو ہم ہماری تیاری گھر سے کر کے جائیں۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ہمیشہ باوضو رہے۔ ہم باتھ روم واش روم گئے، ہماری جو حاجت ہے وہ پوری کر لے، اس کے بعد وضو کر کے باہر نکل کے، بہت آسان ہے وضو سے رہنا، اور اس سے برکت بھی ہوتی ہے، منہ کی صفائی بھی رہتی ہے، اور آخرت میں ہمارے جو وضو کے اعضاء ہے وہ چمکیں گے، ٹھیک ہے۔ اب دوسری حدیث دیکھیں گے اس پر۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی مسلمان یا فرمایا مومن بندہ وضو کرتا ہے اور وہ اپنا چہرہ دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے چہرے سے تمام خطائیں نکل جاتی ہے جو اس کی آنکھوں سے سرزد ہوئی تھی۔ پھر جب وہ اپنے ہاتھ کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ فرمایا کہ پانی کے آخری قطرے کے ساتھ اس کے ہاتھوں سے وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جن کا اس کے ہاتھوں نے ارتکاب کیا تھا، اور جب وہ اپنے پاؤں کو دھوتا ہے تو پانی کے ساتھ یا پانی کے آخری قطرے کے ساتھ وہ تمام گناہ نکل جاتے ہیں جس کی طرف اس کے پاؤں چل کر گئے تھے، یہاں تک کہ وہ گناہ سے پاک ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو ہمارے بڑے بڑے گناہ تو ہم کو سب ہم منہ پہ گن لیتے ہیں، جیسا کہ جوا ہے، شراب ہے، جھوٹ ہے، شرک ہے، اور نماز کو چھوڑنا ہے، یہ سب بڑے بڑے گناہ ہم جانتے بھی اور منہ پر گن لیتے ہیں نا، لیکن چھوٹے چھوٹے گناہ ہم نہیں گن پاتے کہ ہمارے ہاتھ سے کیا گناہ ہو رہے، ہماری آنکھوں سے کیا ہو رہے، ہماری زبان سے کیا ہو رہے ہے نا، ہمارے پیروں سے کون سے گناہ ہو رہے، کس طرف ہم جا رہے ہیں، تو یہ سب گناہ ہم گن نہیں پاتے، نہ سمجھ پاتے۔ تو یہ سب گناہ کے لیے اللہ پاک نے ایک بہترین طریقہ ہم کو بتایا ہے کہ ہم کو ہمیشہ باوضو رہنا ہے۔ جب ہم ہاتھ دھوئیں گے تو ہاتھ کے گناہ جھڑیں گے، کلی کریں گے تو منہ کے گناہ جھڑیں گے، چہرہ دھوئیں گے تو اس میں منہ اور آنکھ سب آ جاتے ہیں، ناک سب آ جاتی ہے، ان سب کے گناہ جھڑیں گے، یہاں تک کہ ناخن کے نیچے بھی اگر ہمارے گناہ ہوں گے تو وہ بھی جھڑ جائیں گے۔ جب بھی ہم کو تراس آئے نا وضو کرنے کے لیے اگر ہم جائے تو ہمارا بھی انسان ہے، فطرت ہے ہمارے اندر بھی کہ ہم کو جب آلس آئے یا تراس آئے کہ وضو کرنے کے لیے جانا، تو ہم نے ذہن میں یہ بات رکھنا کہ ہم وضو کرنے نہیں جا رہے بلکہ ہمارے گناہ دھونے جا رہے ہیں۔ تو ہم کو ہمیشہ باوضو اگر ہم رہیں گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ تو ایسے ہی ہمارے ختم ہو جائیں گے اور بڑے بڑے گناہ سے ہم پرہیز کر لیں گے، ہے نا۔ اور باقی جو اور چھوٹے گناہ ہوتے ہیں جس کی وجہ سے جو بچ جاتے ہیں، تو بڑے بڑے گناہ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، تم بڑے بڑے گناہ سے بچو گے تو چھوٹے چھوٹے گناہ میں تمہارے معاف کر دوں گا۔ تو اتنے فائدے ہیں کس کے، وضو کے۔ اس لیے ہم آج سے انشاءاللہ باوضو رہنے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے اور ہمارے گھر میں جو بھی ہے سب کو اس کی تلقین بھی کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اس پر دوسری حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے پیچھے رہ گئے، پھر آپ نے ہمیں پا لیا اس حالت میں کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا اور ہم وضو کر رہے تھے، ہم جلدی میں اپنے پاؤں پر گیلا ہاتھ پھیر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلند آواز میں 3 مرتبہ فرمایا، ان ایڑیوں کے لیے دوزخ میں بڑی ہلاکت ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا، وہ پیر دھو رہے تھے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے آواز دے کے کیا بولے کہ ایڑیوں میں دوزخ
में बड़ी हलाकत है। इसका मतलब जब हम पैर धोते ना तो एड़ियों का ध्यान रखना है, क्योंकि पीछे की साइड होती है, तो उसकी वजह से हम वजू करते ना तो पीछे की जो एड़िया है ना बहुत लोगों की सूखी रह जाती है और वो लापरवाही करते हैं और नमाज पढ़ लेते हैं। हालांकि उनका वजू दुरुस्त नहीं है तो नमाज कैसे दुरुस्त होंगे ना। वजू नमाज की कुंजी है। तो जब हम वजू करें तो हमारा पिछला हिस्सा है ना जो एड़ी का, उसको हम खास कर ध्यान दें कि वहाँ हमारा गीला हो रहा है कि नहीं। टखनों तक पैर धोना है हमको, फर्ज है। पैर धोना टखनों तक फर्ज है। हाथ धोना, चेहरा धोना, मसा करना और टखनों तक पैर धोना ये फर्ज है। अगर फर्ज को छोड़ देंगे तो फिर वजू नहीं होगा, ठीक है। तो एड़ियों का भी हमको ध्यान रखना है, क्योंकि बहुत लोगों को मैं देखती हूँ जब भी बच्चियां या बड़े जब वजू करते ना तो पीछे का हिस्सा छोड़ देते, सामने फड़ पानी डालकर पैर धो लेते हैं। तो उनको ऐसा लगता है हमारा पैर धुल गया, लेकिन वो पीछे का जो हिस्सा होता है वो सूखा रह जाता। और हाथ के मामले में भी कुछ ऐसा ही होता है कि कोनियां सूखी रह जाती है। कोनिया तक हमको धोना है या कोनी से 1 इंच ऊपर तक धोना है, उसके आगे नहीं बढ़ना है। उसके आगे करेंगे तो बिदअत हो जाएगा। तो कोनी से 1 इंच ऊपर अगर हम धो लेंगे, क्योंकि हमारा हाथ हम अगर ऐसे घुमाएंगे तो कोनी के ऊपर ही चला जाएगा 1 इंच, तो उतनी हमको इजाजत है। और चेहरा धोने में भी हमको ये बात ध्यान रखना है कि एक कान की लहू से दूसरी कान की लहू तक, और जहाँ से बाल उगना शुरू होते वहां से लेकर ठुड्डी तक हमको पूरा गीला करना है। हमारा चेहरा पूरे अच्छे से वहां तक हमारा हाथ पहुंचना चाहिए, ठीक है। अब दूसरी हदीस है, सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने वजू किया और अपने कदम पर नाखून के बराबर जगह खुश्क छोड़ दी। अपने कदम पर यानी पैर पर नाखून की जगह के बराबर जगह सूखी छोड़ दी, खुश्क छोड़ दी यानी सूखी छोड़ दी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा तो फरमाया वापस जाओ और अच्छी तरह वजू करो। वो शख्स वापस गया और उसने दोबारा वजू करके नमाज पढ़ी। इसका मतलब यह है कि यानी बाल के बराबर भी अगर हमारी जगह सूखी हो जाएंगी जो वजू के आज़ा में धुलती है तो हमारा वजू मुकम्मिल नहीं होगा, हमको फिर से वजू बनाना पड़ेगा। इस हदीस की दलील यहाँ पे आई है कि अगर तुम्हारा अगर सूखा हिस्सा छूट गया है तुमको फिर से एक बार वजू फिर से अच्छे से बनाना पड़ेगा, नहीं तो तुम्हारा वजू नहीं हुआ। इसलिए वजू करते टाइम हमको बहुत ध्यान से और बहुत ही अलर्ट बोलते हैं ना इंग्लिश में, अलर्ट मतलब बहुत ही अटेंशन होके बहुत ध्यान से हमको वजू करना है कि कहीं हमारा कोई आज़ा सूखा ना रह जाए। अगर सूखा रह गया तो हमारा वजू मुकम्मिल नहीं होगा, और वजू अगर मुकम्मिल नहीं हुआ तो वजू के बाद की जो इबादत है वो भी मुकम्मिल नहीं होंगी, जो कि नमाज है, ठीक है। और आगे है, और एक हदीस है अत्तार बिन यसार रहमतुल्लाह सैयदना अब्दुल्लाह बिन नवाज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में बयान करते हैं कि उन्होंने वजू शुरू किया तो अपना चेहरा धोया। इस तरह के पहले पानी का एक चुल्लू लिया और उससे कुल्ली की और नाक में पानी डाला, फिर पानी का एक और चुल्लू लिया, फिर उसको उस तरह किया यानी दूसरा हाथ साथ मिला लिया और उससे चेहरे को धोया। फिर पानी का चुल्लू लेकर उससे अपना दायां हाथ यानी बाजू धोया, फिर पानी का चुल्लू लेकर उससे अपना बायां हाथ यानी बाजू धोया, फिर सर का मसा किया, फिर पानी का चुल्लू लेकर अपने दाएं पांव पर डाला और इसे धोया, फिर पानी का चुल्लू लेकर अपने बाएं पांव को धोया और कहा कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसी तरह वजू करते हुए देखा था, ठीक है। तो वजू करने में 3 बार धोना हद है। 4 बार अगर धो लेंगे कोई आज़ा को तो फिर से हमको दोबारा से वजू करना पड़ेगा, ठीक है। हमने अगर सब चीज जितने भी आज़ा हमारे 3 बार धोए और एक आज़ा जो हमारा हमने इसको 4 बार धो लिए तो हमारा वजू जो है बातिल हो जाएगा, फिर से हमको वजू को लौटाना पड़ेगा, ठीक है। और यहाँ और वजू में जैसे अगर हमारे पास पानी है और बहुत कम है, थोड़ा सा पानी है कि हमको ऐसा लगे कि नहीं हम उससे वजू कर सकते हैं, तो कम से कम हमको 1 बार धोना फर्ज है। 1 बार हम धो सकते हैं, 1 बार धो के भी हम एक बार भी हमारे आज़ा को धोएंगे पानी की किल्लत की वजह से तो भी हमारा वजू मुकम्मिल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन 3 बार धोना ज्यादा पसंदीदा है और 3 बार धोना हद है। 3 से ज्यादा बार हम नहीं धो सकते हैं, कम से कम 1 बार, ज्यादा से ज्यादा 3 बार, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान में रखना। और दूसरा है, और हदीस है सैयदना हमरान रहमतुल्लाह बयान करते हैं कि मैंने सैयदना उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को वजू करते हुए देखा। आपने अपने दोनों हाथों पर 3 बार पानी डाला और उन्हें धोया, फिर कुल्ली की और नाक में पानी डाला, फिर चेहरे को 3 बार धोया, फिर दाएं हाथ को कोहनियों समेत 3 बार धोया, फिर इसी तरह बाएं को, फिर अपने सर का मसा किया, फिर दाएं पांव को इसी तरह धोया, फिर बाएं पांव को इसी तरह 3 मरतबा धोया और फरमाया मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि आपने इसी तरह वजू फरमाया था, इस तरह जिस तरह मैंने वजू किया है।
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو شخص اس طرح وضو کرے جس طرح میں نے وضو کیا ہے پھر 2 رکعت پڑھ لے اور ان میں اپنے نفس سے باتیں نہ کرے تو اس کے تمام سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ اپنے نفس سے باتیں کرنے سے مراد دنیاوی سوچ اپنے دل و دماغ میں لانا۔ تو اب آتی ہے تو کیا کرے؟ اس کو ہٹانے کی کوشش کرے، اسے لڑتے رہے کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں اور اللہ کے ساتھ یہ سوچنا کہ ہم اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، جنت دوزخ کے بارے میں سوچنا یا پھر کوئی دعا کرنا اس کے اندر، ٹھیک ہے۔ باقی دنیا کی جو کوئی چیز ہم بھول جاتے ہیں نا تو نماز میں یاد آنا، اور یہ کیا ہے شیطانی وسوسے، ایسے بہت سارے جیسے ہم گیس پہ کچھ چڑھائے ہیں تو ایسا ہم کو یاد نہیں رہیں گے لیکن نماز کے حالت میں ہم کو وہ یاد آ جائیں گا۔ تو یہ شیطانی وسوسے جو شیطان ہم کو نماز میں بہکاتا ہے اس کا نام ہے خنزب، وہ شیطان کا نام خنزب ہے، وہ ہم کو شیطان جو ہے نا وہ نماز میں بہکاتا ہے، تو اس سے ہم کو لڑتے رہنا ہے اور ہماری نماز میں خوشی و خضوع کو برقرار رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُوبًا فَاتَّطَہَّرُوا، یعنی تم نے جمع کیا ہو یا تمہیں احتلام ہو گیا ہو تو پھر غسل کیا کرو، صرف وضو کا کافی نہیں ہے۔ ارشاد فرمایا سورہ نساء آیت نمبر 43 میں یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکریٰ حتی تعلموا وتقولوا ولا جنوبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اے لوگوں جو ایمان لائے نماز کے قریب نہ جاؤ اس حالت میں کہ تم نشے میں ہو یہاں تک کہ تم جانو جو کچھ کہتے ہو، اور نہ اس حالت میں کہ جمی ہو مگر راستہ عبور کرنے والے یہاں تک کہ غسل کر لو، ٹھیک ہے۔ یہ کب حکم دیا جا رہا تھا؟ یہ جب لوگ مدینہ کے لوگ تھے نا بہت زیادہ شراب پیا کرتے تھے، اب شراب چھوڑنا تھا، اب جو عادی ہو جاتا ہے اس کو چھوڑنا یعنی اس کو چھڑوانا بہت مشکل ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی تربیت کر رہا تھا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کس طرح تربیت کر رہا تھا اس پہ ہم ذرا سا غور و فکر کریں گے کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے کیا آیت نازل فرمائی کہ تم نشے کی حالت میں نماز کے قریب بن جاؤ۔ تو لوگ کیا کرتے تھے معلوم؟ جو شراب کے عادی تھے وہ کیا کرتے تھے جب نماز کا ٹائم ہوتا تھا ہم لوگ شراب نہیں پیتے تھے کہ نہیں ابھی نماز پڑھنا ہے تو ابھی ہم شراب نہیں پئیں، کیونکہ ان کو شراب حرام ہے کر کے جب آیت نہیں آئی تھی تب اتنا ہی آیا تھا کہ جب تم نماز کی حالت میں ہو تو جب تم نشے میں ہو تو نماز کے قریب مت جاؤ۔ تو وہ نماز کا ٹائم ہوتا تھا نا تو نشہ نہیں کرتے تھے، پھر نماز کے بعد نشہ کر لیتے تھے، پھر دوسرے ٹائم کا پھر انتظار کرتے تھے کہ اب نماز کا ٹائم آئے گا تو پھر ہم نشہ نہیں کریں گے، ایسا کر کے وہ یا پھر دن بھر نماز رہتی تھی تو پھر رات میں نشہ کر کے پھر سو جاتے تھے، مطلب وہ شراب پینے کے عادی تھے۔ ایسا کرتے کرتے پھر اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام کر دی، پھر ان لوگ نے کیا کیے، پہلے دن کی شراب چھوڑ دی تھی نماز کی وجہ سے، رات میں پیتے تھے، پھر حرام ہونے کی وجہ سے پھر رات میں چھوڑ دی۔ یعنی کسی کو بھی کوئی بھی چیز پہ آنے کے لیے دھیرے دھیرے آنا پڑتا ہے۔ ایک دم سے ہم بولیں گے نہیں ابھی ہمارا بچہ جیسا ٹی وی دیکھنے کا عادی ہے، ایک مثال دے رہی ہوں میں، بہت زیادہ ٹی وی دیکھتا ہے، لیکن ہم کو اب فکر ہو رہی ہے کہ نہیں ہم اللہ کی بات جان رہے ہیں کہ ہم اس کو اب لائن پہ لانا ہے، آپ کیسے لائیں؟ تو اس کو کیا کریں گے، اس کو مار پیٹ کریں گے، اس کو برا بھلا بولیں گے، ٹی وی بند کر دیں گے، چالو نہیں کرنے دیں گے، اور فلاں اور بھی بہت ساری چیزیں ہم اس کے ساتھ کر دیں گے، تو وہ کیا ہو جائے گا، ڈسٹرب ہو جائے گا، وہ بچہ کیا ہے ہمارا ڈسٹرب ہو جائے گا، اور وہ نہیں کرنے کا بھی کرے گا، اور گھر میں چھوڑائیں گے تو باہر جا کے دیکھیں گا، کچھ نہ کچھ تو وہ اپنے لیے کر ہی لے گا۔ تو کسی کو بھی کوئی بھی کام چاہے اپنے لیے ہو چاہے بچے کے لیے ہو، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے ہم کو چھڑانا پڑے گا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی تربیت کیے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے صحابہ کی بھی تربیت ہوئی تھی۔ وہ بولتے نا کہ ہیرا جو ملتا ہے پہاڑوں میں سے تو وہ ہے نا اس کے اندر گندگی میں بھرا ہوا ہوتا ہے، وہ ایک پتھر ہوتا ہے اس کے اندر گندگی بھی رہتی ہے اور ہیرا بھی رہتا ہے، لیکن جب اس کو پیور کیا جاتا ہے اور گندگی نکال کے جب اس کو شیپ دیا جاتا ہے تو وہ اصلی ہیرا بن جاتا ہے۔ تو ویسے صحابہ کے اندر بھی اچھائیاں بھی تھی برائیاں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی تربیت کر کے ان کو اصلی ہیرا بنا دیا ہے۔ تو بھی اب ہمارے لیے اس میں کیا سبق ملا، یہ تو صحابہ کے بارے میں ہے نا، ہم ایسا سوچتے یہ تو صحابہ کے بارے میں تھا، یہ تو نماز کا حکم تھا، تو شراب کا حکم تھا، ایسا ہم سوچتے، لیکن اس کے اندر ایک بات یہ بھی ہے کہ اس میں تربیت کی جا رہی تھی۔ تو تربیت ہم کو کیسی کرنا ہے کہ اگر ہمارے اندر بھی کہ جیسا کہ اب ہم پورے 5 ٹائم کی نماز کے عادی نہیں تھے ہے نا، تو ہم کو دھیرے دھیرے عادت ڈالنا ہے، پہلے 4 ٹائم کی پڑھیں گے، پھر 5 ٹائم کی پڑھیں گے، پھر 5 ٹائم کی ہمیشہ پڑھتے پھر کیا کریں گے، نفلوں پہ آئیں گے، پھر نفلیں پڑھیں گے، پھر نفلوں کے عادی بنیں گے۔ ایسا کرتے کرتے ہم ہماری بھی اصلاح کریں، ہمارے آس پاس کے واتاورن میں جو بھی ہمارے بچے ہیں، ہماری نندے ہیں، ہماری بہنیں ہیں، ہمارے ماں باپ ہیں،
ان کی بھی اصلاح کرتے جائیں. لیکن دیکھو میں ایک بات تم کو بولوں گی کہ ماں باپ سے بات کرنے کا طریقہ الگ ہے, ساس سسرے کو بات کرنے کا طریقہ الگ ہے, بچوں سے بات کرنے کا طریقہ الگ ہے, بہن بھائیوں سے بات کرنے کا طریقہ الگ ہے, اور نندوں سے بھی بات کرنے کا طریقہ الگ ہے. اگر تم لوگ ایک ہی ڈنڈے سے سب کو ہانکیں گے نا تو پھر تم کیا ہو جائے گا معلوم ہے, تم کو چھڑا دیا جائے گا کہ یہ ہے نا, یہ کلاس میں جا کے زیادہ ہوشیاری بتا رہی ہے, یہ بات آ جائے گی. تو تم کو کیا کریں گے پھر وہ لوگ سب مل کے, تم اکیلے پڑ جائیں گے, وہ سب ایک ہو جائیں گے اور تم کو یہاں سے ہٹا دیں گے, اور تم پور بھی نہیں سکیں گے, بول بھی نہیں سکیں گے, سمجھا بھی نہیں سکیں گے. اسی لیے نرمی سے اور اخلاق کو برقرار رکھتے ہوئے کبھی بھی کوئی بھی چیز سمجھانا, ٹھیک ہے. اس میں ہم کو بہت زیادہ مشکلیں بھی آئیں گی, بہت زیادہ سننا بھی پڑے گا, صبر بھی کرنا پڑے گا اور قربانی بھی دینا پڑے گا, لیکن اس پر ہم کو ثابت قدم رہنا ہے آخری تک. جب ہم نے شروع کر دیے پھر آخری سانس تک ہم کو وہ کام کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر آگے دیکھیں گے وَإِن كُنتُم مُوسَىٰ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُمْ, یعنی اگر کوئی شخص بیمار ہو اور وضو یا غسل کرنا نقصان دہ ہو تو اسے بجائے وضو اور غسل کے تیمم کر لینا چاہیے. دیکھو آگے بات یہاں پہ, وضو اور غسل کا ایک ہی توڑے کیا ہے, تیمم, لیکن وہ بھی بہت زیادہ مجبوری کی حالت میں ہے. ایسا نہیں کہ ذرا سی مجبوری آگی, نہیں میری تو بہت طبیعت خراب لگ رہی ہے, اب تو محنت مجھ کر لیتی, تو اس طریقے سے نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ مجبوری جو ہوتی ہے نا اس کا حساب ہم کو نہیں دینا ہے, اللہ تعالی ہم سے حساب لینا کہ ہمارے دل کے اندر کیا تھا, ہم کتنا برداشت کر سکتے تھے اور ہم نے کتنا کیا, اور کون سی چیز سے اللہ تعالیٰ نے کون سی چیز کی اجازت دی تھی, اس کا ہم نے کیسا غلط فائدہ اٹھایا کہ صحیح فائدہ اٹھایا. یہ سب کا حساب کون لینے والا ہے, وہ جس نے ہم کو بنایا ہے, اس کو پتا ہے نا ہم کو کس طریقے سے بنایا ہے, تو وہ ہم سے حساب لینے والا ہے. تو یہ ہم کو دھیان میں رکھتے ہوئے کوئی بھی عمل کرنا ہے, ٹھیک ہے. بہت زیادہ مجبوری نہیں, جب کی بات ہے یہ. اور نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے, نماز کو ہمیشہ وقت پر ادا کرنا چاہیے. اس سے پہلے میں نے نماز کو وقت پر ادا کرنے کی ایک مثال دی تھی کہ جیسا ہمارے بچے 3 ہیں, ہے نا, ہم دھوپ سے تھکے مارے آئے اور اس میں سے ایک بچے نے بھاگ کر آ کر ہم کو پانی دیا کہ میری ماں دھوپ سے آئی ہے. 2 بچے کھیل رہے, ایک بچے نہ کے دے. اب اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوا کہ ہم وہ 2 بچے سے پیار نہیں کریں گے, کرتے ہیں ہم ان 2 بچے سے پیار, لیکن زیادہ پیار کس پہ آئے گا, جو ہماری خدمت کریں گے نا اس پر آئے گا, جو ہمارے لیے سب سے پہلے دوڑ کر آیا اس کے لیے آئیں گا. تو ویسے ہی اللہ تعالیٰ جب ہم نماز کا وقت ہوتا ہے نا, سب سے اول وقت میں ہم دوڑ کر نماز کے لیے جاتے, اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے, تو اللہ تعالیٰ ہم سے اور زیادہ محبت کرتا ہے, اور بہت زیادہ ہم سے محبت کرتا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح اگر کوئی شخص سفر میں ہو اور پانی دستیاب نہ ہو تو بجائے وضو کے تیمم کرنا چاہیے اور نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے. اگر کوئی شخص قضاء حاجت کر کے آیا ہو اور وضو کے لیے پانی نہ ملے تو بجائے وضو کے تیمم کرنا چاہیے اور نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے. دیکھو یہ اجازت کیوں دی جا رہی ہے کہ ہم نماز کو وقت پر ادا کریں, ٹھیک ہے, اس کے لیے ہم کو یہ اجازت دی جا رہی ہے. اور اگر کسی شخص نے جمع کیا ہو اور غسل کے لیے پانی نہ ہو تو اسے غسل کے بجائے تیمم کرنا چاہیے اور نماز کو وقت پر ادا کرنا چاہیے. اب حدیث آ رہی ہے, سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے کہ میرا ہار مقام بیضا میں اس وقت گر گیا جب ہم مدینہ میں داخل ہونے والے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سواری کو بٹھا دیا اور آپ سواری سے نیچے تشریف لے آئے اور میری گود میں سر رکھ کر اس طرح دینے آرام فرمانے لگے. حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے مجھے زور سے کچا مارا اور فرمایا تم نے ہار کی وجہ سے یہاں لوگوں کو روک رکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کے خیال سے میں بے حد وہ حرکت بیٹھی رہی, مطلب وہ ٹوچے مار رہے تھے اور وہ ہل نہیں رہی تھی اور سین کر رہی تھی تاکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو سو رہے ان کے نیند میں خلل نہ آئے, حالانکہ مجھے تکلیف ہو رہی تھی. پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے اور صبح کی نماز کا وقت ہوا تو پانی تلاش کیا گیا لیکن میسر نہ آ سکا تو یہ آیات نازل ہوئی. یہ فضیلت اللہ تعالیٰ کو حضرت عائشہ کو دینا تھا, اسی لیے یہ واقعہ پیش آیا. یہ جنگ کے لیے جا رہے تھے اور وہاں پر حضرت عائشہ کا ہار گر گیا. کہاں گرا تھا وہ ہار, اونٹ کے نیچے تھا, وہ اونٹ کے نیچے گرا تھا اور وہاں پہ پڑاؤ ڈال دیا گیا اور وہاں پہ نماز کا وقت ہو گیا. سب لوگ پریشان ہو گئے, حضرت ابوبکر بھی پریشان ہو گئے کہ نماز تو کوئی حال میں چھوڑنے کا ہے ہی نہیں نا, نماز تو پڑھنا ہے لیکن وضو کے بنا نماز نہیں ہوتی, اب کیا کریں, ایسے پریشان ہو گئے تھے وہ. تو وہاں پہ پھر کیا ہوا, سب لوگ پریشان ہوئے. پھر حضرت ابوبکر نے, حضرت عائشہ ان کی بھی بیٹی تھی, ان کو ٹھوسے مارنے لگے, زور زور سے ان کو
चिमटे नहीं लेते अपन जैसे बच्चों को एकदम हिलाते, वैसा करने लगे कि तुम्हारी वजह से इतनी बड़ी जमात आज परेशान हो रही है नमाज पढ़ने के लिए कि वजू पानी नहीं मिला। तुम ऐसे जगह पड़ाव डालने लगे जहाँ पानी नहीं था, हालांकि इतना तो जब वो सोच ही नहीं थी। तो ये किसको करना था? ये अल्लाह ताला को करना था। ये फजीलत हजरत आयशा को मिलनी थी, इसलिए ऐसा हुआ। फिर वहाँ पे ये आयत नाजिल हुई कि तुम अगर सफर पर हो, पानी ना मिले तो तुम तयम्मुम से फायदा उठा सकते हैं। तो फिर सब लोग झूम उठे, सब अब किस लिए खुश हुए? इसलिए खुश नहीं हुए कि उनके लिए आसानी हो गई, इसलिए खुश नहीं हुए, वो इसलिए बेहद खुश हुए कि अब कयामत तक ये आसानी तमाम उम्मत मुसलमान उठाती रहेंगी, इसीलिए खुश हुए। ठीक है, हम कब खुश होते हैं? जब हमारा अच्छा होता ना, जब हम बहुत खुश हो जाते हैं। दूसरों का अच्छा होता ना तो हमको क्या करना है, उसका हुआ ना, हमारा थोड़ी हुआ। ऐसे हमारे हाल हो गए आज उम्मत मोहम्मदिया के, ऐसे हाल हो गए। लेकिन साहबा कराम की बात ही कुछ और थी। वो किस लिए खुश होते थे? इसलिए खुश नहीं होते थे कि उनके लिए इजाजत मिल गई, उनको आसानी मिल गई, इसलिए नहीं। वो इसलिए खुश होते थे कि अब ता कयामत तक उम्मत मोहम्मदिया अब इससे फायदा उठाएंगी। हम तो उठा ही रहे, लेकिन कयामत तक उम्मत मोहम्मदिया अब उठाएंगे, इसलिए खुश होते थे। तो ऐसे हमको एक दूसरे से मोहब्बत रखना है। एक को तकलीफ पहुंचे तो हम भी उसके साथ, हम भी मतलब तकलीफ उसको पहुंचे तो हम भी उसके साथ वैसे ही दर्द महसूस करें जैसा वो खुद कर रहा है। ठीक है, खुश ना। आजकल क्या होता है, एक को तकलीफ पहुंचती है ना तो दूसरा खुश होता है, अंदर अंदर खुश होता है। तो ये हालत हमारे क्या हो गए कि हमारे अंदर मुनाफिकत भर गई है। मोमिनत हट के मुनाफिकत हम हमारे अंदर दाखिल कर लिए। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखेंगे कि हम भी सबके खैरख्वाह बनेंगे। ये जो हमारे अंदर जो अच्छाई आज हम पढ़े इंशाल्लाह एक एक करके हम हमारे अंदर दाखिल करते रहेंगे। ठीक है, फिर आगे है, हालांकि मुझे तकलीफ हो रही थी, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेदार हुए, सुबह की नमाज का वक्त हुआ तो पानी तलाश किया गया, लेकिन मैसर ना सका तो ये आयत नाजिल हुई, या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुंतुम इलस सलाह। इस आयत के नुज़ूल के बाद असीद बिन हजीर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने कहा, ए आले अबू बकर, अल्लाह ताला ने लोगों के लिए तुम में बरकत पैदा कर फरमा दी है, तुम तो लोगों के लिए सरापा बरकत। ये बरकत सरापा बरकत ही होगी ना, उनकी वजह से इतनी बरकत अल्लाह ताला ने दे दी। फिर सब लोग उनकी तारीफ करने लगे। सैयदना इमरान बिन हसीन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को नमाज पढ़ाई और जब आपने सलाम फेरा तो क्या देखते कि एक शख्स अलहदा बैठा हुआ है, उसने जमात के साथ नमाज नहीं पढ़ी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया, तुम्हें जमात के साथ नमाज पढ़ने से किस चीज ने रोका? उसने कहा, मुझे जनाबत हो गई थी और नहाने के लिए पानी मैसर नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमको लाजिम है कि पाक मिट्टी से तयम्मुम करो, इसलिए कि तुम्हारे लिए काफी है। देखो मैं बोली ना, गुस्ल के लिए भी तयम्मुम काफी है, लेकिन वो बहुत ज्यादा मजबूरी के हालत में होगा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। छोटी सी मजबूरी के लिए हम ऐसी हरकत नहीं कर सकते, यानी बहुत ज्यादा मजबूरी है कि पानी बिल्कुल मैसर ही नहीं है, या फिर ऐसा भी है कि हम कुएं के पास खड़े हैं लेकिन निकालने के लिए कोई बर्तन नहीं है, तो भी हम मिट्टी से फायदा उठा सकते हैं। या फिर हमारे घर में पानी है, पीने के पुरता ही है और वापरने के लिए नहीं है, तो भी हम पाक मिट्टी से फायदा उठा सकते हैं, गुस्ल के लिए भी और वजू के लिए भी। ठीक है, अब इस आयत में एक आखिरी हदीस है, फिर ये आयत मुकम्मिल हो जाएंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सैयदना अम्मार बिन यासिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम के लिए भेजा, मुझे इत्लाम हो गया और पानी नहीं मिला, लिहाजा मैंने चौपाई की तरह मिट्टी में लोट पोट लिया। फिर मैंने उसका जिक्र नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किया तो आपने फरमाया, तुम्हारे लिए इस तरह करना काफी था, और आपने अपने दोनों हाथ जमीन पर मारे, फिर उन्हें फूंका और दोनों से चेहरे और हाथ का मसा कर लिया। यानी तयम्मुम का तरीका इस आयत में बताया, इस हदीस में तयम्मुम का तरीका बताया जा रहा है। अब देखो ये सैयदना अम्मार बिन यासिर कौन है? जिनकी वालिदा इस्लाम की सबसे पहली शहीद हुई है ना, और इनके अब्बू दूसरे। ठीक है, और ये अम्मार वो भी शख्स है जिन्होंने, उनको इतनी तकलीफ दी गई थी कि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुरा भला भी कह दिया था, लेकिन दिल से नहीं कहा था। फिर उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जाके पूछा तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कोई हर्ज नहीं, अगर तुम्हारे दिल में ईमान है तो अगर दोबारा भी अगर ऐसी तकलीफ हो तो ऐसा कह देना। ठीक है, तो इससे हमको ये भी पता चलता कि अगर हमको बहुत ज्यादा कोई तकलीफ दे रहा है दीन की वजह से, तो हम थोड़ा बहुत दीन के लिए बुरा बोल सकते हैं, सिर्फ जबान से, लेकिन दिल से नहीं। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा तकलीफ में इजाजत है। ठीक है, ये भी बात ध्यान रखना। और दूसरा ये हदीस में क्या मिल रहा,
کہ حضرت عمار نے کیا کیے، ان کو اطلاع ہوگا، اطلاع یعنی سپنے میں وہ چیز ہو جانا جو شادی کے بعد ریئل میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو جنابت کی حالت بول سکتے ہیں اس کو، تو وہ سپنے میں اگر ہوتا ہے تو وہ بھی انسان ناپاک ہو جاتا ہے، اس کو غسل لازم ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، زمین پر لوٹ پوٹ کرنا، لوٹ پوٹ کرنا تو سمجھتا نا، تو لوٹ پوٹ کرنا شروع کر دیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پوچھا، کیونکہ ان کو تیمم کا طریقہ اس ٹائم پہ نہیں پتا تھا۔ ابھی کیسے ہمارے پاس موبائل ہے، میسجز ہے، ہم ادھر ادھر سب فارورڈ کر دیتے ہیں نا، تو سب پتا چل جاتا، پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ جب ہمارے زمانے میں بھی دیکھو نا، کوئی خبر اگر ہمارے تک پہنچنا ہوتی تھی، خط آتے تھے، تو کتنا ٹائم لگ جاتا تھا نا۔ انتردیشی جب میت کی خبر دینا ہوتا تھا نا، تو ایک انتردیشی کر کے ایک بلو کلر کا خط ہوتا تھا، تو وہ بھیجتے تھے، یا پھر ٹیلی گرام بھیجتے تھے نا، ٹیلی گرام بھی ایک آتا تھا، وہ بھی بھیجتے تھے کہ تاکہ ترنت پہنچ جائے اور ان کو پتا چل جائے۔ ہم میت میں بھی نہیں پہنچ پاتے تھے پہلے، تو ہم کو بہت ٹائم بعد معلوم پڑتا تھا کہ نہیں فلاں یہ ہمارا رشتہ دار تھا، بہت قریبی تھا اور یہ گزر گیا۔ تو پہلے ایسی سہولت نہیں تھی، ابھی تو الحمدللہ ہے، تو ان کو یہ بات نہیں پتا تھی کہ تیمم کیسے کیا جاتا ہے۔ تو انہوں نے کیا کیا، زمین پر لوٹ پوٹ کر دیا۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے پھر پوچھا، انہوں نے ایسا کر کے چپ نہیں بیٹھے بلکہ پوچھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا بتایا کہ اتنا کرنا ضروری نہیں تھا، تمہارے صرف اتنا کافی تھا کہ تم دونوں ہاتھوں کو دیکھو۔ تیمم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ جیسے ہم اگر گاڑی سے گئے اور رستے میں رکے تو کیا کرنا، مٹی ہے اوپر کی مٹی کو ہٹا دینا، پوری گندگی رہتی ہے اس کو، اور کچرے وغیرہ کچرا بھی رہتا ہے اس کو ہٹا دینا، نیچے جو باریک مٹی رہتی ہے اس پہ ایسا ہاتھ مارنا، ٹھیک ہے، اور ہاتھ کو پھر اپنے چہرے کی طرف پلٹا کے اس پر پھونک مارنا کہ وہ ڈسٹ جو ہے ہل جائے، پورا جھٹکنا نہیں ہے، صرف پھونک مارنا ہے۔ پھونک مارنے کے بعد ہمارے چہرے پر پہلے ایک بار اور دونوں ہاتھ پہ ایک ایک بار پھیر لیں گے تو ہمارا تیمم مکمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پہلے ہم چھوٹے تھے نا تو ہم کو تیمم کرنے کا بولتے تھے نا، تو ہمارے اندر اتنی صلاحیت نہیں تھی کہ ہم پوچھتے کہ کس طرح تیمم کیا جاتا ہے۔ تو میری بات لے لو تو میں ایسے کرتی تھی کہ جیسا وضو کرتے نا اس طریقے سے میں تیمم کرتی تھی کہ ہاتھ بھی دھوتی تھی کلی وغیرہ ایسے اشاروں میں، اور پھر منہ پہ ہاتھ پھیرنا، پھر پیر بھی دھو لینا، تو یہ سب ہے نا تیمم میں نہیں آتا ہے، یہ وضو کے ارکان ہیں۔ تو جیسا نہیں معلوم تھا تو ہم ایسا کرتے تھے، تو ابھی جیسے ہم ابھی بڑے بھی ہو گئے تو ہم کو ایسی جو احکام والی چیزیں ہیں، احکام والا جو حکم آتا ہے اس کو جاننے کی ہم کوشش کریں اور صحیح طریقے پہ کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ اب ہماری عمر اتنی ہو گئی ہے کہ اب ہم نادان نہیں رہے نا، ایسا نہیں بول سکتے۔ اب پہلے ہم کرتے تھے تو ہم کو بول سکتے کہ ہاں بچے ہیں نا اس لیے ایسا کیے، ایسا بول سکتے، لیکن اب ہم کو ایسا کوئی نہیں بولیں گے، تو اس لیے ہم کو صحیح طریقہ معلوم کرنا کہ زمین کے اوپر سے جو مٹی ہے اس کو پہلے ہٹا دے اور اس پر ہاتھ مارے اور وہ ہاتھ پر پھونک مارے، پھونک مارنے کے بعد چہرے پہ ہاتھ پھیرے اور کونیوں تک ہاتھ گھمائے۔ کوئی جماعت یہ بولتی ہے، کوئی جماعت یہ بولتی ہے کہ ہماری جو کلائی ہے وہاں پر ہاتھ پھیر لیں گے تو بھی کافی ہو جائے گا، ٹھیک ہے، دونوں طریقے سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ دونوں طریقے آئے ہیں، اب سب الگ الگ اپنے طریقے سے تشریح کرتے ہیں، اس لیے تھوڑا سا اس میں اختلاف ہے کہ کوئی کہتا ہے کہ کونی تک پورا جیسا ہم ہاتھ دھوتے ویسا ہاتھ پھیرے، اور کوئی کہتے ہیں کہ اہل حدیث والے کہتے ہیں کہ کلائی کے پاس سے ایسا ہم ہاتھ پھیر لیں گے دونوں بھی تو کافی ہو جائے گا، اور اسلامی جماعت والے بولتے ہیں کہ پورا کونی تک ہاتھ پھیرنا ضروری ہے، ٹھیک ہے، دونوں بھی ہم ہمارے حساب سے کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں۔ اب آیت نمبر 7 دیکھیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ مِيثَاقَهُ الَّذِي وَثَقَكُم بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، صدق اللہ العظیم۔ ترجمہ اس کا کچھ اس طرح ہے، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت یاد کرو اور اس کا عہد جو اس نے تم سے مضبوط باندھا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سینوں کی بات کو خوب جاننے والا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنے مومن بندوں کو یاد دلاتے ہوئے کیا فرما رہا ہے کہ اس نے انہیں نعمتوں سے نوازا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتوں سے نوازا ہے، یعنی یہ عظیم الشان دین عطا فرمایا ہے۔ سب سے بڑی نعمت ہمارے لیے کیا ہے کہ عظیم الشان جو دین ہے اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی طرف مبعوث فرمایا اور ان سے یہ عہد و پیمانہ لیا کہ وہ آپ کی بیعت کرے، اتباع اور اطاعت بجا لائے، تائید و حمایت کرے، اور آپ کے دین سے نہ صرف خود وابستہ ہوں گے بلکہ اسے آگے دوسروں کے لوگوں تک بھی پہنچائیں گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنا عظیم الشان اور اتنا عظمت والا دین ہم کو عطا فرمایا ہے، اس کے بعد ہمارے بیچ اللہ تعالیٰ نے رسول کو بھیجا ہے، تو ان کا یہ حق بنتا ہے کہ ہم ان سے بیعت کریں۔ کیا بیعت کریں؟ کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی بھی کریں گے، ان کی اطاعت بھی کریں گے، ان کی حمایت یعنی ان کی مدد بھی کریں گے، اور ان کے دین سے صرف خود کو
آراستہ نہیں کریں گے، یعنی خود عمل نہیں کریں گے، ہمارے عمل کے ساتھ ساتھ ہم دوسروں کو بھی عمل کرنے کی تاکید کریں گے، یعنی ہم علم حاصل کرنے کے بعد ہم دوسروں تک علم کو پہنچائیں گے۔ اب میں یہ بتا رہی ہوں، علم کا پہنچانا ایسا ضروری نہیں ہے کہ تم ایک گروپ بناؤ پھر درس دو، جیسے میں کر رہی ہوں، یہ بھی کرنا چاہیے، یہ بھی بہت اچھی بات ہے، یا گھر میں ایک جماعت بٹھاؤ، ایک کچھ مجلس بناؤ اور پھر وہاں پہ دین کی بات پھیلاؤ، یہ بھی ضروری ہے، یہ بھی کرنا چاہیے اگر ہمارے میں استطاعت ہے تو، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تھا، صحابہ کی جماعت بیٹھتی تھی، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر ہم کو حق ادا کرنا ہے، اگر ہم نے کچھ اچھی بات سیکھے ہے تو ہمارے رشتہ دار کو بتا دے، ہمارے اولاد کو بتا دے، ہمارے بہن بھائیوں کو بتا دے، تو یہ حق ادا ہو جائے گا کہ ہم نے سیکھا علم اور دوسروں کو بھی ساتھ میں سکھایا، ٹھیک ہے۔ پھر آگے ہے اللہ تعالیٰ نے سورہ حدید آیت نمبر 8 میں فرمایا وَمَا لَكُمْ مَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولُهُ يَدْعُوكُمْ لِتُؤْمِنُوا بِرَبِّكُمْ وَقَدْ أَخَذَ مِيثَاقَكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ صدق اللہ العظیم۔ اور تمہیں کیا ہے کہ تم اللہ پر ایمان نہیں لاتے، جبکہ رسول تمہیں دعوت دے رہا ہے کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، اور یقیناً وہ تم سے پختہ عہد لے چکا ہے اگر تم ایمان والے ہو۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 285 285 میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون کل آمن باللہ وملائکتہ وکتبہ رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ وقالوا سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر۔ رسول اس پر ایمان لایا جو اس کے رب کے جانب سے اس کی طرف نازل کیا گیا، اور سب مومن بھی ہر ایک اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتاب اور اس کے رسولوں پر ایمان لایا۔ ہم اس کے رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان فرق نہیں کرتے، اور انہوں نے کہا ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، تیری بخشش مانگتے ہیں ہمارے رب، ہم تیری ہی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اب اس پر ایک حدیث وارد ہوئی ہے، اس کے بعد یہ آیات بھی مکمل ہو جائیں گی انشاءاللہ، کہ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت کی بات کے سننے پر اور اطاعت کرنے پر، خوشی اور ناخوشی میں، سختی اور آسانی میں، اور اگرچہ ہمارے حقوق کا خیال نہ رکھا جائے، یعنی ہم رسول اللہ سے بیعت کریں، یعنی ہم یہ فیصلہ کریں کہ ہم رسول کی اطاعت کریں گے، تو اس میں ہمارے پہ خوشی بھی آئیں گی، ناخوشی بھی آئیں گی، سختی بھی آئیں گی، آسانی بھی آئیں گی، اور ہمارے حقوق بھی مارے جائیں گے، ہم لوگوں کے حق ادا کریں گے لیکن ہمارا حق کوئی ادا نہیں کرے گا، یہ سب معاملات ہمارے سامنے آئیں گے، لیکن ہم کو کیا کرنا ہے، ان سب پر سے ثابت قدم رہنا ہے، ہمارے ایمان کو اس کی وجہ سے نہیں کھونا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں اس کی وجہ سے ہمارے ایمان کو ہم کو نہیں کھونا ہے، کوئی ہمارا حق ادا نہیں کرتا ہے کوئی بات نہیں، ہم ہمارا حق ادا کرتے رہیں، ہمارا حق اللہ تعالیٰ خود ادا کر دے گا، ٹھیک ہے۔ اور سختی میں بھی صابر بننا ہے اور آسانی میں شاکر بننا ہے، ٹھیک ہے، صابر اور شاکر دونوں کو بھولنا نہیں، صبر کرنے والے اور شکر کرنے والے، ٹھیک ہے۔ پھر آگے اور ایک آیت لے لیتے ہیں ہم، آیت نمبر 8 بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا تجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون صدق اللہ العظیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے خاطر خوب قائم رہنے والے، اللہ کے خاطر خوب قائم رہنے والے، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن جاؤ، کسی قوم کی دشمنی تمہیں ہرگز اس بات کا مجرم نہ بنا دے کہ تم عدل نہ کرو، عدل کرو، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم کرتے ہو۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو حکم دیا کہ وہ اس کے تمام حقوق ادا کرتے رہے، حق کی گواہی دیتے رہے، اور کسی قوم کی عداوت یعنی دشمنی انہیں ناانصافی پر آمادہ نہ کرے۔ اس کے بعد اللہ نے انہیں عدل و انصاف کا حکم دیا، کیونکہ یہ بات تقوی کے زیادہ قریب ہے، اور نصیحت کی کہ وہ اللہ سے ڈرتے رہے، اس لیے کہ اللہ بندوں کے تمام اعمال سے باخبر ہے۔ دیکھو انصاف کی جب بات آتی ہے نا، تو جب دوسروں کی بات ہوتی نا، اب دو فریق لڑے ہمارے سامنے، تو ہم اتنے اتاولے ہو جاتے کہ انصاف کی بات کہنے کے لیے، اور زور زور سے بولتے بھی ہیں کہ ہم تو انصاف بولتے ہیں، اور ان کے سامنے انصاف کی بات، اس کی بھی پول کھول دیتے، اس کی بھی پول کھول دیتے، ٹھیک ہے، یہ دوسروں کے معاملات ہیں، لیکن ہم انصاف والے ہیں، ہم انصاف کی بات کرتے ہیں، کب ثابت ہوں گا؟ جب ہمارے متعلق کوئی بات آئے، یا ہمارے اولاد کے متعلق کوئی بات آئے، یا ہمارے رشتہ دار کے متعلق کوئی بات آئے، اور ہم اس سے
اس کے سامنے ہم انصاف کے ساتھ کھڑے رہے کہ نہیں میرا بیٹا یا میرا رشتہ دار غلط ہے یا میں غلط ہوں، وہ حق بات اگر ہم کہیں تو ہم ثابت کر دیں گے کہ ہم سچ میں انصاف کرتے ہیں، ٹھیک ہے. ایسا انصاف نہیں کہ دوسرے کے بارے میں تو خوب چلا چلا کے انصاف کی باتیں کرے، لیکن جب خود پہ آ رہا تو انصاف کدھر ہے پتہ نہیں. تو ایسا انصاف کرنے والا اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتا، ٹھیک ہے. پھر ہے یا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، یعنی عدل و انصاف کے لیے گواہی دو، ظلم و استباحت کے حق میں گواہی نہ دو. انصاف کے لیے گواہی دو، ظلم کے لیے نہ دو. یعنی ظلم بڑھے ایسی حرکت مت کرو کہ ظلم بڑھ جائے، یعنی ظالم کی طرف سے مت ہو جاؤ بلکہ مظلوم کی طرف سے ہو، ٹھیک ہے. سیدنا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا میں تمہیں کبیرہ گناہ میں سے بڑے گناہ نہ بتاؤں؟ ہم نے عرض کیا جی ہاں اے اللہ کے رسول. آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے پہلے آتا ہے. دیکھو اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اس لیے ہمیشہ شرک سے بچے رہنا تو ہی تمہاری عبادت قبول ہوں گی ورنہ قبول نہیں ہوں گی. اور والدین کی نافرمانی کرنا دوسرے نمبر پر. یہ فرما کر آپ سیدھے بیٹھ گئے، حالانکہ اس سے پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے تھے. دیکھو جب ہم یعنی کوئی ایسی بات آتی ہے نا جو بہت خاص ہوتی ہے، بہت اہمیت والی ہوتی ہے، تو ہم جیسے ایسے بیٹھ رہے تھے ٹیڑے ایسے بیٹھ رہے تھے. جب کوئی خاص بات ہوتی ہے نا تو ہم اٹھ کے بیٹھ جاتے ہیں، ارے ہاں یہ بات بہت اہمیت رکھتی ہے، اس کو بولنے کے لیے ہو یا سننے کے لیے ہو، تھوڑا سا ہم ہلچل کر دیتے. تو اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹیک لگا کے بیٹھے تھے اور یہ بات فرمانے کے لیے وہ کیا کیے، اٹھ کے سیدھے بیٹھ گئے. تو مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بات بہت اہمیت والی تھی، بہت یعنی زندگی میں اس بات کو لینا بہت زیادہ ضروری تھا، بہت زیادہ لازمی تھا. اب وہ کیا بات تھی؟ سب سے پہلے اللہ کے ساتھ شرک کرنا، اللہ کے ساتھ شرک کرنا. دوسرا والدین کی نافرمانی کرنا. یہ فرما کر آپ سیدھے بیٹھ گئے، حالانکہ اس سے پہلے آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے. پھر آپ نے فرمایا یہ دو چیز تو بڑی ہے گناہ میں، لیکن اس کے علاوہ بھی ہے. وہ کیا ہے؟ دیکھو خبردار بولتے تو اٹینشن، یعنی سب کا دھیان اپنی طرف آ جاتا. پہلے کے لوگ بولتے تھے نا، جیسے ہمارے نانا ابو دادا ابو رہتے تھے، تو ہم اگر کوئی ایسا غلط کام کر رہے تھے یا کچھ بول دیتے ہیں تو خبردار اگر کیسے کی کرے تو. یہ پہلے کے لوگوں کا ایک محاورہ ہے نا، ابھی تو سب بند ہو گیا، ایسا تو کوئی نہیں بولتا ابھی. پہلے کے لوگ ہی بولتے تھے، ہمارے نانا ابو دادا ابو کے منہ سے سنا جاتا تھا یہ کہ خبردار اگر تم نے ایسا کبھی کہا تو. ہمارے ابو بھی بولتے تھے. تو اس ٹائپ کی باتیں مطلب اس ٹائپ کی بات جب بولی جاتی ہے جب کسی کو ہمارے طرف دھیان میں لانا ہے، یعنی ہمارے طرف متوجہ کرنا ہے. جب تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خبردار جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا. کیا ہے؟ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا. پھر بولے خبردار جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا. پھر آپ برابر ان الفاظ کو دہراتے رہے یہاں تک کہ میں نے اپنے دل میں کہا شاید آپ خاموش نہیں ہوں گے. یعنی اتنی بار بول دیے کہ سننے والے سمجھنے لگے کہ ابھی چپ نہیں بیٹھنے والے، ابھی بہت سارا بولنے والے. ہوتا ہے نا ایسا کبھی کبھی کوئی ایک ہی بات کی دھڑ یعنی بہت بار ریپیٹ کرتے کبھی کوئی، تو ہم کو ایسا اندازہ لگتا ہے کہ ابھی چپ بیٹھیں گے کہ نہیں بیٹھیں گے. تو اسی طرح سے صحابہ کو بھی ایک ذہن میں بات آئی کہ ابھی یہ چپ نہیں بیٹھیں گے. اس کا مطلب یہ بہت بڑا گناہ ہے اور اس سے ہم کو بچنا ہے. کس بات سے بچنا ہے؟ سب سے پہلے تو شرک کرنے سے بچنا ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا ہے. دوسرا والدین کی نافرمانی نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور تیسرا جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینے سے ہم کو بچنا ہے. دیکھو جھوٹ بولنے سے بچنا ہے بہت مشکل ہے، لیکن بہت بڑا درجہ ہے اس کا. نبیوں کے بعد ڈائریکٹ درجہ سچوں کا ہے. انبیاء اور صدیقین آتا، انبیاء اور شہداء نہیں آتا، شہید بھی نہیں آتا. شہید بھی تیسرے نمبر پہ. سب سے پہلے کیا آتا؟ انبیاء. تمام مخلوق میں سب سے اونچا درجہ انبیاء کا ہے. دوسرے نمبر پر سچوں کا ہے. تیسرے نمبر پر شہداء کا ہے، شہید کا ہے. پھر صالحین کا ہے. ٹھیک ہے. اس طریقے سے ایک لائن بنتی ہے تو ایک دوسرے درجے معلوم پڑتے ہیں ہم کو کہ کس کے بعد کون ہے کس کے بعد کون ہے. تو انبیاء کے بعد ڈائریکٹ اگر کسی کا درجہ ہے تو سچوں کا ہے، کیونکہ سچ بولنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. تو اس کو آسان بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ جہاں ہم کو لگے کہ ہم آسانی سے سچ بول سکتے ہیں تو وہاں سچ بول دے. جہاں ہم کو لگے کہ ہم آسانی سے سچ نہیں بول سکتے، یہاں جھوٹ بولنا پڑے، تو وہاں پہ اپنی زبان کو بند رکھیں. ٹھیک ہے، کچھ بھی نہ بولے. تو اس طرح سے ہم جھوٹ سے بچ سکتے ہیں. تو یہ دوسری بات ہے کہ جھوٹ بولنا اور جھوٹی گواہی دینا یہ بھی بڑے گناہوں میں سے اور بہت زیادہ تاکید آئی ہے کہ ایسا ہم کو نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے. پھر آگے ہے دوسری حدیث ہے. سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میرے والد نے مجھے کچھ مال کا عطیہ دیا اور میرے والدہ عمر بنت رواحہ نے کہا کہ میں نے تو اس وقت تک خاموش نہ رہوں گی جب تک آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پر گواہ نہ بنا لے. میرے
والد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اس مقصد کے لیے حاضر ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو اس طرح کا عطیہ دیا ہے؟ عطیہ نے تحفہ عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں عدل کرو۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں کہ میرے والد نے واپس آ کر اپنا صدقہ واپس لے لیا۔ مطلب کیا ہوا اس کا؟ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بھی ایک اولاد سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں اور اسی کو سب دے دیتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی ہم کو اسلام اجازت نہیں دیتا، بلکہ ہمارے تمام بچوں کے ساتھ ہم کو عدل کرنا ہے۔ اس کو تحفہ دیے تو اس کو بھی دینا، اس کو دیے تو اس کو، جتنے بچے ہم کو سب کو تحفہ دینا۔ بھلے ہمارے پاس مال کم ہے تو پھر ہم ایسا انڈرسٹینڈ کر لیں، بچوں کو ایسا سمجھا لیں کہ آج تیرے لیے لایا تو کل تیرے لیے لاؤں گا، پرسوں تیرے لیے لاؤں گا، ٹھیک ہے۔ ہمارے گھر میں کیا ہوتا ہے نا، میرے بچے 5 ہیں، ایک کی شادی ہو گئی الحمدللہ 4 ہیں، تو ہمارے یہاں تو کوئی بھی چیز آتی تو 4 آتی ہے الحمدللہ ابھی، ایسا تو نہیں۔ لیکن کھانے بنانے کے بارے میں کیا کرتے ہیں، چاروں اپنے اپنے آئٹم رکھتے ہیں۔ اب 4 آئٹم بنانا ایک ہی ٹائم میں مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ پڑھائی وغیرہ اور دوسرے بہت سارے کام ہوتے تو بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، اس کو سمجھا لیتے کہ آج تیرے پسند کا بنے گا تو کل تیرے پسند کا بنے گا، پرسوں تیرے پسند کا بنے گا اور 3 دن بعد تیرے پسند کا، یعنی چاروں کی پسند ایک لائن سے چلتی ہے، پھر بعد میں ریپیٹ ہوتا ہے۔ تو اس طریقے سے بھی انصاف ہو سکتا ہے۔ ایک دن میں چاروں نے اپنے پسند کا بولے تو 4 آئٹم ایک ساتھ بنانا ممکن نہیں ہوتا ہے نا، تو ایسا بھی ہم سمجھا لیں۔ اگر ہمارے پاس مال نہیں ہے، ایک ہی بچے کا لانے کا مال ہے، تو ہم اس کو کیا کہیں کہ آج ہم اس ہفتے میں نے تیرے لیے لایا بیٹا، اگلے ہفتے میں تیرے لیے لا لوں گا، پھر تیسرے کو سمجھا لے کہ اس کے بعد کے ہفتے میں تیرے لیے لا لوں گا۔ یہ بھی انصاف کا تقاضا ہی ہے، ٹھیک ہے، تو ایسا بھی ہم انصاف کر سکتے ہیں۔ تو اگر اور ایک حدیث ہم کو ملتی ہے، اب اس میں تو نہیں ہے لیکن میرے ذہن میں بھی یاد آ رہی ہے، ایک بار میں پڑھ رہی تھی تو میرے اس میں آیا تھا پڑھنے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر سب بچوں سے خدمت لینا چاہتے ہو اور محبت لینا چاہتے ہو تو تم ہے نا اپنے بچوں کے ساتھ انصاف کرو۔ ایسا نہیں کہ ایک سے بہت محبت کرو تو ایک کو ہی بھر دو سب اور دوسروں کو ویسے ہی چھوڑ دو، نہیں، سب کے ساتھ انصاف کرو، سب کو برابر دو۔ لیکن دل سے اگر تم کسی سے زیادہ محبت کرے تو پھر اس کا حساب تم سے نہیں ہوگا۔ ظاہر میں جو تحفے تائب جو مال متا جو ہوتا ہے نا اس کا حساب ہوگا، لیکن دل سے جو ہم ایک بچے سے، جیسے چھوٹا ہوتا ہے نا، جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے نا، سب سے چھوٹا ہوتا ہے نا، بھلے بڑا بھی ہوگا تو لیکن اس سے پیار زیادہ آتا ہے، تو ایک وہ فطری بات ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتا تھا نا، حضرت فاطمہ سے بہت زیادہ محبت تھی، حالانکہ چاروں سے کرتے تھے لیکن زیادہ حضرت فاطمہ سے کرتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ناانصافی نہیں کی۔ تو ویسے ہی ہم کو بچوں کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا ہے کہ ایک کو بہت دے دیے دوسرے کو نہ دیے، یا ایک ہماری خدمت کر رہا ہے تو بس اس کو دیتے جاؤ دوسرے کو نہ دو، تو ایسا نہیں کرنا ہے، بلکہ تمام بچوں کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ لیکن اگر دل کے لحاظ سے اگر کسی سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اس کا حساب ہم سے نہیں ہونا ہے، ٹھیک ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام علی المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔